السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی پیارا سا نیک ڈیزائن، جس کی چوڑائی لوں گی میں 3.5 انچ اور لمبائی اس کی 6.5 انچ پہ لوں گی میں۔ اگر آپ اس سے زیادہ ڈیپ اور مطلب چوڑا گلا پہننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اکارڈنگ اس کی لمبائی اور چوڑائی لے سکتے ہیں۔ اس طرح سے اس کا باکس بنائیں گے۔ باکس بنا کے اس کی ڈرائنگ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ 3 انچ پہ یہ والا نشان میں لگاؤں گی جہاں پہ ہم نے راؤنڈ کر کے اس کو گلائی دینی ہے، اور 1.25 انچ پہ یہ والا نشان لگاؤں گی میں نیچے کی سائڈ۔ اب اس کو ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو راؤنڈ کر لینا ہے۔ جہاں پہ آپ کو لگے کہ بالکل راؤنڈ پرفیکٹ آ گئی ہے تو وہاں پہ آپ نے اس کو بالکل ڈن کر کے کٹنگ کرنا ہے۔ باہر کی سائڈ پہ آپ 1/2 انچ رکھنا چاہتے ہیں 1/2 انچ رکھیں، 1/2 انچ سے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں زیادہ رکھیں۔ میں نے 1.25 انچ رکھا تھا بکرم کا پیس، تو آپ اس طرح سے اس کی پوری کمپلیٹ کر کے ڈرائنگ تو بعد میں اس کو کٹنگ کر لیں۔ لیں جی، اس کی کٹنگ ہو گئی ہے بہت اچھے سے، پرفیکٹلی اس کی کٹنگ ہو گئی ہے۔ اور آج کل یہ والا نیک ڈیزائن بہت ہی وائرل ہے، ٹک ٹاک پہ، انسٹا پہ، ہر جگہ پہ بہت ہی یہ وائرل ہے ڈیزائن۔ اور پرنٹڈ گلوں پہ اس طرح کے ڈیزائن بہت اچھے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اور گلا بنانے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے یا پھر کوئی آپ کو آئیڈیا نہیں آ رہا تو یہ والا گلا بہت ہی اچھا رہے گا۔ اس کو سمپل کپڑے پہ، رف کپڑے پہ پیسٹ کرتے ہیں استری کی ہیلپ سے۔ کٹنگ آپ کی بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے، اس سے آپ کی اسٹچنگ بھی پرفیکٹ آئے گی۔ جب آپ کی کٹنگ ٹھیک نہیں ہوگی تو اسٹچنگ کیسے پرفیکٹ آئے گی؟ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھا کریں، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں چینل کو، آنے والی نئی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ایکسٹرا کپڑے کو میں نے کٹنگ کر لیا، 1/2 انچ کا کپڑا باہر چھوڑ دیا۔ اب اس کپڑے پہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے گلو کی ہیلپ سے اس کو فنیشنگ دے دیں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیوز پہ وائس اوور کروں تو کامنٹ کریں، کامنٹ میں یس لکھیں اور بہت پیارے کامنٹ کریں تو آگے میں وائس اوور کیا کروں گی۔ جہاں پہ راؤنڈ ہوتا ہے وہاں پہ کٹ لگانے بہت ضروری ہوتے ہیں، ورنہ یہ راؤنڈ پلٹا نہیں جا سکتا۔ تو اس نیک کو بالکل اچھے طریقے سے پریس کر کے فکس کر لیے گئے۔ اب یہ سینٹر کا نشان نکالیں گے تاکہ ہمیں اسے لگانے میں آسانی ہو۔ سینٹر کا نشان کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پہ میں ترچھا فیبرک لے رہی ہوں جس کی پٹیاں بناؤں گی، 2 پٹیاں بنے گی۔ اس کے لیے آپ 2 انچ فیبرک لے لیں، ترچھی پٹی 2 انچ، 2 پٹیاں آپ نے ریڈی کرنی ہے۔ آپ نے بکرم کا پیس بھی ترچھا لینا ہے اور فیبرک کا پیس بھی ترچھا لینا ہے، دونوں چیز آپ نے ترچھے لینے ہیں، سیدھی پٹی نہیں لینی۔ سیدھی پٹی آپ لیں گے تو وہ گلائی میں کبھی بھی نہیں بیٹھے گی، آڑی پٹی لیں گے تو وہ گلائی میں بالکل ایزیلی بیٹھ جائے گی۔ پٹیوں کو اچھے سے کٹنگ کر کے ان کو سائڈوں سے میں موڑ لوں گی۔ ایکسٹرا بکرم کو کٹنگ کر لیں۔ آپ چاہیں تو یہاں پہ 0 کی بکرم بھی لگا سکتے ہیں، وہ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی زیادہ سافٹ پہننا چاہتا ہے تو 0 کی بکرم لگا دیں۔ اگر یہ والی آپ نے لگانی ہے تو یہ اچھی رہتی ہے، وہ ذرا سافٹ رہتی ہے۔ اس کو شاور کر کے دونوں سائڈ سے 1/2 انچ آپ نے موڑ لینا ہے، دونوں سائڈ سے ایک جیسی آپ اس کو 1/2 انچ موڑیں گے۔ ایک سائڈ سے پٹی کو موڑ لیا، اب دوسری سائڈ سے میں پٹی کو موڑنے لگی ہوں۔ 1/2 انچ آپ نے اس کو موڑنا ہے اور یہ ایزیلی آپ کی پٹی گلائی میں آ جائے گی۔ جب آپ اس کو شاور کریں گے، آپ یہاں پہ گلو لگانا چاہتے ہیں تو گلو لگا لیں۔ جب آپ اس کو شاور کریں گے تو یہ اچھے سے بیٹھ جائے گی اپنی جگہ پہ، کیونکہ اس میں بکرم لگی ہوئی ہے۔ بکرم کے بغیر جو پٹی بناتے ہیں وہ تھوڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں پٹی ریڈی ہو چکی ہے۔ اس طرح کی ہم نے 2 پٹیاں ریڈی کرنی ہیں، یہ 1/2 انچ رہنی چاہیے تقریباً
2 پٹیاں ریڈی ہو گئی ہیں ہمارے گلے کے لیے. اب گلے کو اسٹچ کرنے لگی ہوں. شرٹ کا فیبرک لیں آپ، شرٹ کا فرنٹ پیس لیں، اس پہ آپ نے گلے کو رکھ کے اسٹچ کر لینا ہے. پہلے یہ سینٹر والی سلائی کمپلیٹ کریں. یہ والی سلائی آپ جب کمپلیٹ کریں گے تو آپ کا گلا ادھر ادھر نہیں جائے گا، بالکل سینٹر میں ہی رہے گا. یہ سلائی آپ نے بکرم کے اوپر نہیں لگانی، بکرم کے سائڈ میں لگانی ہے. مطلب گلے والی کناری کے اندر لگانی ہے، بکرم کے باہر نہیں لگانی، اس کے اوپر نہیں لگانی، تب یہ پرفیکٹ جا کے پلٹے گا. یہ سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے بہت اچھے سے. اب آپ کپڑے کو کٹنگ کر لیں. ہاف انچ چھوڑ کے، ہاف انچ سے کم چھوڑیں گے تو وہ تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کٹنگ کرنے میں. اگر بگنرز ہیں تو تھوڑا زیادہ چھوڑا کریں، ورنہ ہاف انچ کافی ہے. اچھے سے کٹنگ کر کے یہاں پہ کٹس لگائیں گے. چھوٹے چھوٹے کٹس لگانے ہیں کیونکہ سلائی نہیں کٹنی چاہیے ہماری. راؤنڈ میں یہ کٹ جب لگ جائیں گے تو یہ گلا ایزیلی پلٹ جائے گا. اب اس کو شاور کر لوں گی میں، شاور کر کے اس کو پریس کر لوں گی. یہ جو پٹیاں میں نے ریڈی کی تھی، اس پٹی میں لیس رکھ کے جو کھلی والی سائیڈ ہے اس کے اندر لیس کو فکس کر کے آپ یہ پٹی 10 انچ تک بھی رکھ سکتے ہیں. میں نے تو پرنٹ کے حساب سے رکھی تھی کیونکہ جتنا پرنٹ تھا میں نے اس حساب سے پٹی کو رکھا تھا نیچے لمبائی کی صورت میں. اگر آپ اس کو لمبائی ویسے آپ اگر کرنا چاہتے ہیں اس کی تو 10 انچ کافی ہے. تو یہ لیس کو اس کے نیچے اندر اس کے جو پٹی کی کھلی ہوئی اندر سائیڈ ہے اس کے اندر اس کو رکھتے ہوئے آرام سے اسٹچ کر لیں، بالکل صفائی سے. یہ ایزیلی اسٹچ ہو جائے گی. اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیں. اسٹیچنگ کی دنیا 147 کے نام سے ٹک ٹاک ہے، اس کو بھی فالو کر لیں. اس پہ بھی ڈیلی کی بیسس پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں میں. یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے. ایک سائڈ پہ لیس کو فکس کرنا ہے، دونوں سائڈ پہ نہیں. دوسری پٹی بھی سیم اسی طرح یہی پروسیس کریں گے. اس کے ساتھ بھی لیس کو پٹی کے اندر رکھ کے اسٹچ کر لیں گے. یہاں پہ اس پٹی کی سلائی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. لیس اچھے سے فکس کر لیے. دونوں پٹیوں کی اسٹیچنگ کمپلیٹ کر کے دھاگے کو کاٹ لیں گے ہم. اب آپ دیکھ سکتے ہیں پٹیاں کتنی نفاست سے بن گئی ہیں، خوبصورت طریقے سے. آپ پٹی کا جتنا بھی سائز رکھنا چاہیں اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس سے کم بھی رکھ سکتے ہیں. بہت خوبصورت نفاست کے ساتھ پٹی ہماری کمال کی ریڈی ہو گئی ہے. اب گلے کو میں پریس کروں گی اور ان پٹیوں کو شاور کر لیں گے. جب آپ ان پٹیوں کو شاور کریں گے تو یہ آڑے کپڑے میں کٹنگ کی ہوئی ہیں تو یہ اچھے سے بیٹھ جائیں گے اپنی جگہ پہ شاور کرنے سے. اب لیس والی جو سائیڈ ہے وہ ہم اندر کی طرف رکھیں گے، گلے کی اندر کی طرف. اس طرح سے گلائی میں ہلکا سا رکھ کے اس کے اوپر پریس کر لوں گی میں. اور یہ دیکھیں یہ ایزیلی اپنی شیپ میں آ جائے گی، گلائی میں آ جائے گی. یہاں پہ آپ کو کسی بھی قسم کی
کوئی بھی پنے شنے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت اچھے سے یہ اپنی شیپ میں آ جائے گی گلائی میں۔ اگر آپ اس کو گلو لگانا چاہتے ہیں تو گلو لگا کے اس کو فکس کر لیں، یہ ایزیلی اپنی شیپ میں آ جائیں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے طریقے سے یہ بیٹھ گئی ہیں پٹیاں، اور یہ نیک ڈیزائن بہت ہی وائرل ہے آج کل پرنٹڈ سوٹ پہ۔ اکثر ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کون سا نیک ڈیزائن بنائیں، تو یہ بہت ہی آسان اور یونیک ہے اور جلدی میں بن جانے والا ہے۔ یہاں پہ گلو لگا لی میں نے، اور اس کو اس کی جگہ پہ نشان کر دیا ہے کہ یہ یہاں پہ فکس آئے گی۔ اچھے طریقے سے میں نے اس کو بٹھا لی ہے۔ اب باری ہے اس کی سٹیچنگ کی، تو گلے کی ہم سٹیچنگ شروع کرتے ہیں۔ اوپر سے یہ سلائی اوپر سے آئے گی پٹی کے نیچے تک۔ اچھے سے یہاں پہ پکا کر لوں گی میں اس کو، تاکہ پٹی نکلے نہیں۔ اور اس سلائی کو ہلکے ہاتھوں سے راؤنڈ میں، جیسے یہ پٹی بنی ہوئی ہے اس طرح سے سلائی اس کی چلانی ہے، اور اس پٹی کو کھینچنا نہیں ہے، بالکل آرام سے اس کو ڈھیلا رکھ کے لگانا ہے، کیونکہ اگر اس کو کھینچ کے لگایا تو گلے میں کھنچاؤ آئے گا اور پہننے میں یہ بہت بری لگے گی۔ پھر اس طرح سے سافٹ اینڈ سے اس کو لگانا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ اسپیڈ میں نہیں رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ کس طرح سے میں نے یہ کٹنگ کی ہے اور اس کی اسٹیچنگ کر رہی ہوں۔ یہاں پہ بھی آپ اس کی سلائی مکمل کر کے اس پٹی کے نیچے سے اس کو فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائی کر کے سلائی اوپر تک لے آئیں۔ یہ سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے بہت اچھے سے، اور دھاگے کو میں یہاں پہ کٹنگ کر لوں گی، اور دوسری پٹی کو بھی سیم اسی طریقے سے میں لگاؤں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پٹی کی گلائی بالکل اچھے شیپ میں آ گئی ہے، جس طرح گلے کی گلائی ہے سیم اسی طرح پٹی کی گلائی بھی آ گئی ہے۔ اب اس کو لگانا ہے آرام سے، کھینچ کے نہیں لگانا، بس اتنا یاد رکھیے گا۔ اس سے آپ باریک پٹی ریڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ باریک پٹی بھی ریڈی کر سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ پٹی بھی آپ ریڈی کرنا چاہتے ہیں گلے کے سائز کے حساب سے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نیچے سے سیم پروسیس اسی طرح اس کو فولڈ کروں گی پٹی کو۔ دیکھیں آپ نیچے سے بھی اس کی صفائی سے بالکل بن گئی ہے، کہیں سے بھی کوئی دھاگا وغیرہ کچھ نظر نہیں آ رہا، بہت اچھے سے لگ گئی ہے پٹی صاف طریقے سے۔ اس سلائی کو اوپر تک لے جا کے ختم کر دوں گی۔ لیس کو نیچے سے ٹھیک کر لیں آپ، لیس باہر نہیں نظر آنی چاہیے کونوں سے۔ یہ اس کی سلائی کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اس نیک کی فائنل لک دیکھیں آپ، بہت ہی پیاری اس کی لک آئی ہے، کمال کی۔ اگر آپ چاہیں تو اس پہ بٹن بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ٹیسل لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں، اگر آپ اس کو ایسے رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں، بہت ہی پیاری آئی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔